ہم کو عنوان سے پہلا شعر عرض کرتا ہوں کہ جو ہم نہیں اللہ تیری ذات کے آگے، جو ہم نہیں اللہ تیری ذات کے آگے، وہ سر کو جھکا دیتے ہیں حالات کے آگے۔ جو ہم نہیں اللہ تیری ذات کے آگے، وہ سر کو جھکا دیتے ہیں حالات کے آگے۔ اور وہ قرآن میں کہیں ہے کہ ولا یسبح ولا رابط الا فی امام مبین، کہ خشک و تر تمام قرآن اور اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اس میں نشاندہی ہے ہر اس کی۔ تو وہ معاملہ یہ ہے کہ قرآن، جو دوسرا میرا شعر ہے اس کا عنوان ہے قرآن۔ قرآن اشاروں میں کیا کرتا ہے باتیں، قرآن اشاروں میں کیا کرتا ہے باتیں، ایک بات کھلی رہتی ہے ہر بات کے آگے۔ قرآن اشاروں میں کیا کرتا ہے باتیں، ایک بات کھلی رہتی ہے ہر بات کے آگے۔ اور تیسرا شعر ہے حبیب، اور یہ شعر انشاءاللہ آپ کو ایک دوسرے افلاق میں لے کر جائے گا، آپ بہت محظوظ ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ حبیب، تیسرا شعر حبیب، اس کو عنوان سے آپ سماعت فرمائیں کہ قرآن اشاروں میں کیا کرتا ہے باتیں، ایک بات کھلی رہتی ہے ہر بات کے آگے، اور یہ کس نے مسخر کیے افلاق کے رستے، یہ کس نے مسخر کیے افلاق کے رستے، یہ کس نے مسخر کیے افلاق کے رستے، یہ کون گیا عرض و سماوات کے آگے، یہ کس نے مسخر کیے افلاق کے رستے، یہ کون گیا عرض و سماوات کے آگے۔ اور چوتھا شعر ہے نعت، اور یہ عرض ہے کہ یہ سلسلہ نعت کبھی ختم نہ ہوگا، یہ سلسلہ نعت کبھی ختم نہ ہوگا، یہ سلسلہ نعت کبھی ختم نہ ہوگا۔ ایک نعت کا عنوان ہے ہر نعت کے آگے، یہ سلسلہ نعت کبھی ختم نہ ہوگا، ایک نعت کا عنوان ہے ہر نعت کے آگے۔ اور قرآن کا یہ پیغام شاید ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں یا عمل نہیں کرتے، اور وہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کی روشنی میں یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ایک نعت کا عنوان ہے ہر نعت کے آگے، اور مضبوطی سے، ماشاءاللہ مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی، مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی، امت کو رکھو ذاتی مفادات کے آگے، مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی، امت کو رکھو ذاتی مفادات کے آگے۔ اور ان تمام معاملات اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اور اس کا حل یہ ہے کہ لازم ہے دوا۔ نوشاد بھائی کا بھی وہ شعر، ہمارا جو کام کر رہے ہیں نوشاد بھائی، ڈاکٹر نوشاد صاحب نے بتایا، اس کی روشنی میں آپ ضرور یہ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ یہ شعر آپ کو نظر ہے کہ، اور اس کا عنوان ہے حل، کہ اللہ کی مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی، امت کو رکھو ذاتی مفادات کے آگے، لازم ہے دوا صرف دعا ہی نہیں کافی، لازم ہے دوا صرف دعا ہی نہیں کافی، ہو کوشش پہ ہم بھی مناجات کے آگے، لازم ہے دوا صرف دعا ہی نہیں کافی، ہو کوشش پہ ہم بھی مناجات کے آگے، جو ہم نہیں اللہ تیری ذات کے آگے، وہ سر کو جھکا دیتے ہیں حالات کے آگے۔ شکریہ، بہت بہت نوازش۔ چند اشعار اور اس کے بعد میں پھر اس نشست کے آغاز میں ہی سب سے پہلے، جب تک انشاءاللہ روشن بھائی کی چائے ختم ہوگی، میں ان کو زحمت دوں گا، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ اور آپ سے گزارش کی جائے گی، لیکن میں چند اشعار ضرور سنانا چاہتا ہوں، اور یہ کچھ اشعار آپ کے خود کے تجربے کے اشعار ہیں، آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جس سے بچنا ہے، جس سے بچنا ہے وہی کام کیا کرتے ہیں، جس سے بچنا ہے وہی کام کیا کرتے ہیں،
کام کے وقت بھی آرام کیا کرتے ہیں. جس سے بچنا ہے، حقیقت یہی کہ جس سے بچنا ہے وہی کام کیا کرتے ہیں. کام کے وقت بھی آرام کیا کرتے ہیں. اور جن کا خود نام زمانے میں نہیں ہے کوئی، جن کا خود نام زمانے میں نہیں ہے کوئی، دوسروں کو وہی بدنام کیا کرتے ہیں. جن کا خود نام زمانے میں نہیں ہے کوئی، دوسروں کو وہی بدنام کیا کرتے ہیں. اور چند اشعار ایک ایک شعر کچھ فلاسفیکل ہیں، دیکھیے انشاءاللہ پسند آئیں. کہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے عجب زندگی کی سچائی، ہے عجب زندگی کی سچائی، جھوٹ ہے عجب زندگی کی سچائی، جھوٹ پوشیدہ ہر حقیقت میں. ہے عجب، یہ تو دعویٰ ہے، اب دلیل دیکھیے گا کہ ہے عجب زندگی کی سچائی، جھوٹ پوشیدہ ہر حقیقت میں، ساتھ دیتے نہیں خوشی میں کبھی، کام آتے ہیں جو مصیبت میں. ہے عجب زندگی کی سچائی، جھوٹ پوشیدہ ہر حقیقت میں، ساتھ دیتے نہیں خوشی میں کبھی، کام آتے ہیں جو مصیبت میں. ایک شعر اور ہے کہ یہ نظریے کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے، اور ہر انسان اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے شاید، بس یہ کہ اس کو اس کے نظریے سے دیکھا جائے. عرض کرتا ہوں کہ ہر غلط بات نہیں ہوتی ہے ہر وقت غلط. ہر غلط بات نہیں ہوتی ہے ہر وقت غلط، بند گھڑیاں بھی صحیح وقت بتا دیتی ہیں. ہر غلط بات نہیں ہوتی ہے ہر وقت غلط، بند گھڑیاں بھی صحیح وقت بتا دیتی ہیں. اور یہ شعر آپ حضرات کی نظم کہ میرا مزاج ہے میں سب سے جھک کے ملتا ہوں. میرا مزاج ہے، یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے، میرا مزاج ہے میں سب سے جھک کے ملتا ہوں، وہ خود کو میرے برابر سمجھنے لگتا ہے. میرا مزاج ہے میں سب سے جھک کے ملتا ہوں، وہ خود کو میرے برابر سمجھنے لگتا ہے. اور ایک آخری شعر ہے کہ پہلے جسم مرا کرتے تھے، روح بھٹکتی رہتی تھی. پہلے جسم مرا کرتے تھے، روح بھٹکتی رہتی تھی، اب جسم تو زندہ رہتے ہیں پر روح کہیں مر جاتی ہے. پہلے جسم مرا کرتے تھے، روح بھٹکتی رہتی تھی، اب جسم تو زندہ رہتے ہیں پر روح کہیں مر جاتی ہے. شکریہ بہت بہت نوازش آپ حضرات کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی چونکہ یہ شام منون ڈاکٹر نوشاد اسرار صاحب سے منسوب ہے، اور آپ کی اور ہماری خواہش یہی کہ آپ سے زیادہ کلام سنا جائے، تو میں گزارش کر رہا ہوں اس اولین مرحلے میں ڈاکٹر نوشاد اسرار صاحب سے، اور اس کے بعد نشست کے آخر میں انشاءاللہ پھر ایک بار ان سے گزارش کی جائے گی. ڈاکٹر نوشاد اسرار، آپ حضرات تالیوں سے خیر مقدم کریں. میں نے اپنے لیے ایک مرتبہ بھی آپ سے تالیاں بجانے کے لیے نہیں کہا تھا، چونکہ میں شاعر تھا اس وقت، لیکن بحیثیت ناظم یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ جس شاعر کو میں آواز دوں آپ یہ ثابت کریں کہ آپ شعر سمجھنا سننا جانتے ہیں. ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے جیسا آپ کا حق ہے ڈاکٹر نوشاد صاحب کو بلائیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. باقاعدہ آپ نے نظامت کا بھی حق ادا کیا، دوستی کا بھی حق ادا کیا، اور اپنی شاعری کے ساتھ شاعری کا بھی حق ادا کیا. بہت اچھے اشعار سنائے، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ دوبارہ کہ بھئی آپ یہاں تشریف لائے. اس وقت میں کہنے میں ایک چیز اور بھول گیا تھا کہ میری ملاقات صرف یہاں AMU ایسوسیشن سے نہیں ہوئی، صرف الیگیرین سے نہیں ہوئی، بلکہ اس بار ایک نیا انکشاف ہوا بہار ایسوسیشن کا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہار ایسوسیشن بھی یہاں بہت ایکٹیو ہے، بہت کام کر رہی ہے.
اور وہ اچھے مشاعرے بھی آرگنائز کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جس چیز کی میں انہیں داد دوں گا اور مائی ہیٹس آف آئی ول سے کہ وہ اتنی بڑی ایسوسیشن چلا رہے ہیں اور اے ایم یو ایسوسیشن جو دوسری بہت بڑی ایسوسیشن ہے اسی شہر میں, اور ان دونوں کے بیچ میں ایسی مفاہمت ہے, اتنی محبت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. دیٹ از ریئلی اپریشیبل اینڈ پلیز گیو اے بگ ہینڈ ٹو بوتھ آف دیم, بوتھ ایسوسیشن. اٹ از این ایگزامپل کہ ایک شہر میں دو ایسوسیشن کس طرح سے آپس میں مل کے چلتی ہے اور مل کے کام کرتی ہے. یہ موقع کا فائدہ ہے. میں اسی موقع پر جناب انظار عالم صاحب سے کو یہاں زحمت دینا چاہوں گا. وہ بہار انجمن کی جانب سے ڈاکٹر نوشاد اسرار صاحب کی خدمت میں ایک پلیک دینا چاہیں گے. میرا ارادہ کسی دوسرے موقع پہ انہیں بلانا تھا, لیکن اب یہ ان کا صحیح وقت اور صحیح حق بنتا ہے کہ آپ نے ان کے یہاں بہار انجمن کی یہاں پر تعریف کی اور لوگوں تک اس کے متعلق پہنچایا. انظار بھائی بہار انجمن کے یہاں پریسیڈنٹ ہیں جبیل میں. ماشاءاللہ بڑے بڑے مشاعرے یہاں منعقد کراتے رہتے ہیں اور بہت جلد آپ کا ارادہ ہے کہ ایک اور مشاعرہ یہاں پر منعقد کیا جائے. اور انظار بھائی اگر کچھ. السلام علیکم. باقر بھائی نے صحیح فرمایا. ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ بھی کچھ پروگرام کریں ڈاکٹر صاحب کے لیے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہو سکا. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہم لوگوں کو ہمیشہ گائیڈ کیا, جب بھی پروگرام کرایا اس وقت بھی ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے. بعد میں بھی انہوں نے ہر طرح سے مدد کیا, چاہے رمضان ہو یا کبھی اسکالرشپ بھیجنا ہو بچوں کو یا کچھ بھی ہو, ہر وقت ہمارے ساتھ رہے, ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے. تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم لوگ تو بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تو بس تحفہ یہ بہار انجمن کی طرف سے, بہار کے 13 کروڑ لوگوں کی طرف سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نوشاد انصاری صاحب کو, جو ہم لوگ کے بڑے بھائی ہیں, بہار انجمن کے ویل ویشر ہیں, وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور آن دا بہاف آف بہار انجمن یہ میں ان کو ڈاکٹر صاحب کو دیں, علی بھائی, امتیاز, سہیل صاحب, سب لوگ آ جائیے, اسٹیج پر آ جائیے. ٹھیک سرمائیے نہیں, آ جائیے علی بھائی, آئیے امتیاز صاحب, آپ سہیل بھائی آ جائیے. وہ اس میں کوئی تکلف کی یہ بہار کی بہار ہے, بہار کی بہار ہے. شکریہ بہت بہت انظار بھائی. بہار انجمن کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے آنے والے مشاعرے کے لیے بہت بہت پیشگی مبارکباد اور نیک خواہشات. اب شعر سنیے. اب شعر سنانے میں مزہ آئے گا. گرمی مجھے محسوس ہوئی. میں نے کہا ہے کہ تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے, تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے, وہ میرا دل ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے. تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے, وہ میرا دل ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے. اور تو ہے ساقی تو میری جان, میری پیاس نہ پوچھ, خم کا خم تو نے جو رکھا ہے یہ کم رکھا ہے. اور میری شاعری میں ہمیشہ پازیٹیوٹی رہی ہے, ہمیشہ امید رہی ہے. میں نے کہا ہے کہ چاک گردش میں ہے پھر جام نئے ابھریں گے, چاک گردش میں ہے پھر جام نئے ابھریں گے,
ہم نے مٹی کو اسی آس پہ نم رکھا ہے. واہ 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 واہ. ہم نے مٹی کو اسی آس پہ نم رکھا ہے اور فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا. فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا. ہم نے تلوار کے بازو میں قلم رکھا. واہ واہ واہ. فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا. ہم نے تلوار کے بازو میں قلم رکھا ہے اور وہ میرا دل ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے. ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ایلیٹ کلاس کا کہ ہمارے اس وقت سامعین ہیں. دنیا میں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ کلاسیفائی کر دیں 2 حصوں میں تو بیسیکلی یہ 2 کام کر رہے ہیں کہ کسی چیز کی جہاں پر ایکسیس ہے عوام کو اس کی ایکسیس پہنچا دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. جیسے ایجوکیشنل سینٹر ہے, وہاں صاحب تعلیم ایکسیس میں ہے, بڑے بڑے قابل پروفیسرس ہیں, لیکچررس ہیں, وہاں سے تعلیم کیسے حاصل کی جائے. کہیں پہ منرل ہے بہت زیادہ, کیسے اس کو حاصل کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ سب اللہ کا کرم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ کہیں پر معاملہ اٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جو میرے ذہن میں آئی بات وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کا عنوان چھوٹی سی نظم ہے, اس کا عنوان ہے فاصلہ, گیپ. انسان کو خدا نے خزانے عطا کیے. واہ واہ. انسان کو خدا نے خزانے عطا کیے. عقل و شعور, زور تدبر, تفکرات. لیکن یہ معاملہ کہ سلجھتا نہیں ہے کیوں. افراد اور حصول میں اب بھی ہے فاصلہ. بادل سمندروں پہ برستے ہیں آج بھی, پانی کو کتنے لوگ ترستے ہیں آج. بادل سمندروں پہ برستے ہیں آج بھی, پانی کو کتنے لوگ ترستے ہیں آج بھی. اب یہ میرا فرسٹ راؤنڈ ہے تو ایک چھوٹی سی غزل, بہت سادہ, پھر سنائیں گے کچھ اور. کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے, کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے, کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے. میرا دشمن بھی کتنا سادہ ہے, میرا دشمن بھی کتنا سادہ ہے. موت در اصل ہے لباس میرا, موت در اصل ہے لباس میرا. زندگانی بس ایک لبادہ ہے, زندگانی موت در اصل ہے لباس میرا. زندگانی بس ایک لبادہ ہے. اور گنتیاں ختم ہو تو راز کھلے, گنتیاں ختم ہو تو راز کھلے. کیا ہے کم اور کیا زیادہ ہے, کیا ہے کم اور کیا زیادہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ, جیسے ہمارے نواسے ہوئے, ہمارے پوتی ہوئی, اتنا بڑا سا پالنا ہوتا ہے ان کا, اور ایسا خوش رہتے ہیں اس میں جیسے پوری کائنات ان کے بس میں ہے. دے ڈونٹ کیئر اینی تھنگ. واٹ اے ہیپینس اور سیٹسفیکشن, کنٹینٹ آپ کو دیکھ کے. جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ شعر سنیے کہ پالنے سے
لحد کی مٹی تک، پالنے سے لحد کی مٹی تک، دل کشادہ تو سب کشادہ ہے، دل کشادہ پالنے سے لحد کی مٹی تک، دل کشادہ تو سب کشادہ ہے، دل کشادہ۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ نوشا بھائی، بہت بہت بہترین غزل اور نظم سے آپ نواز رہے تھے۔ میں زیادہ آپ حضرات کے بیچ میں مخل نہیں ہونا چاہتا، حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ہماری فہرست میں زیادہ شعراء نہیں ہیں، بہت منتخب شعراء ہیں۔